واقعات کی آزادانہ تحقیقات سے فرار کیوں؟ آخر کیا پردہ داری ہے؟ 9 مئی کو پیش آنے والے جلاؤ گھیراؤ، آتش زدگی اور توڑ پھوڑ جیسے افسوسناک واقعات بلا شبہ بے حد قابل مذمت ہیں۔ چیئرمین عمران خان کے غیر قانونی اغوا کے بعد تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے ہمیشہ کی طرح اپنے کارکنان کو پرامن احتجاج کی تاکید کی، لیکن ان 3 دنوں میں میڈیا پر مکمل بلیک آؤٹ، انٹرنیٹ کی بندش اور سوشل میڈیا پر پابندی کے بعد ریاستی فسطائیت کے بدترین مظاہرے نے بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے۔ پہلا سوال، جب لاہور ہائی کورٹ چیئرمین تحریک انصاف کو ہر کیس میں عبوری ضمانت دے چکی تھی تو انتہائی عجلت میں القادر ٹرسٹ کیس کے وارنٹ گرفتاری کس نے اور کیوں جاری کیے؟ دوسرا سوال، اگر ایک لمحے کو یہ مان بھی لیا جائے کہ وارنٹ کا اجرا جائز تھا تو گرفتاری کا عمل قانوناً پولیس کے ہاتھوں مکمل ہونا چاہیے تھا، پھر اس گرفتاری کی تکمیل کے لیے نیم فوجی دستے کا سہارا کیوں لیا گیا، وہ بھی ایسے منظرنامے میں جبکہ عمران خان اپنے قانونی حق کا استعمال کرتے ہوئے خود پر ہونے والے قاتلانہ خفیہ ادارے کے افسر کو صاف الفاظ میں نامزد کر چکے تھے۔ نیم فوجی دستے اپنے ادارے کی تنظیمی ساخت اور عملی اقدام میں احکامات کے پابند ہوتے ہیں۔ عمران خان کے دن دہاڑے اغوا کے لیے جمع ہونا ممکن ہی نہیں جب تک ان کی کمان سے ایسے احکامات جاری نہ ہوئے ہوں۔ ضمنی سوال یہ بھی ہے کہ وہ کون تھا جس نے اس آپریشن کا حکم دیا؟ کیا یہ تحریک انصاف کے کارکنان کو عمدن اشتعال دلانے اور فوج کے مقابل لا کھڑا کرنے کی سازش تھی؟ تیسرا سوال، کیا املاک کو نقصان پہنچانے کے الزام کا اطلاق ان ریجنس اہلکاروں پر بھی ہوتا ہے جنہوں نے ہائی کورٹ کی عمارت کے شیشے توڑے؟ کیا ان پر بھی آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ کیا سابق وزیر اعظم کے سر پر ڈنڈے برسانے اور ان کے گارڈ سمیت موقع پر موجود دیگر افراد کو بلا اشتعال زخمی کرنے کے جرم میں کارروائی کی جائے گی؟ چوتھا سوال، کور کمانڈر ہاؤس سمیت کینٹ میں موجود حساس ترین مقامات پر جہاں سیکیورٹی کی کئی تہوں کے باعث عام دنوں میں بھی چڑیا پر نہیں مار سکتی، وہاں کیسے ممکن ہے کہ کوئی فوجی اہلکار موجود نہ ہو؟ اگر نہیں تھا تو کس کی ہدایات پر؟ اس بات کی تحقیقات بھی لازم ہے کہ مظاہرین کی پیش قدمی کے ساتھ ہی پولیس منظر عام سے کس کے احکامات پر غائب ہوتی گئی؟ پانچواں سوال، فوجی ٹرک انہی پرامن مظاہرین کے سامنے سول لباس میں اہلکار اتارتے رہے۔ مقام حیرت ہے کہ کسی شخص نے ان کو ہاتھ تک نہ لگایا، مگر ان افراد کے مظاہرین میں شامل ہوتے ہی آتش زدگی شروع ہو گئی۔ اور کارکنان بہت پیچھے عوام سوال کرتے ہیں کہ جن مظاہرین کی جھرمٹ میں فوجی ٹرک کو خراش تک نہ آئی، اس ہجوم نے زر اندازی اور املاک کو نظر آتش کیسے کر دیا؟ یہ کون لوگ تھے جنہیں باقاعدہ فوجی ٹرکوں سے اتار کر مظاہرین میں شامل کیا گیا؟ اس بات کی تحقیقات بے حد اہم ہے کہ ان افراد کو لانچ کرنے کے پیچھے مقاصد